پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یمن جنگ کا پورا بیک گراؤنڈ بتایا تھا، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو یمن جنگ کی شروعات اور اس کے تمام واقعات بتائیں گے۔ جب عبداللہ صالح کی حمایت میں سعودی عرب نے حوثیوں کی آبادیوں پر کھلے عام بمبارڈمنٹ شروع کر دی تو اس کے نتیجے میں لاتعداد موتیں ہوئیں اور خوراک کی قلت واقع ہونا شروع ہوئی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ایران نے حوثیوں کی امداد کرنا شروع کر دیا۔ اسی دوران صالح نے الاحمر کو بھی اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اسی اثناء میں اس نے سعودی عرب کو ایک غلط انٹیلیجنس رپورٹ دی، اور اس رپورٹ میں کہا کہ فلاں آبادی میں حوثی موجود ہیں اور وہاں پر سعودی عرب سے بمبارڈمنٹ کروائی، جبکہ وہاں پہ الاحمر کا ٹھکانہ تھا، لیکن خوش قسمتی سے الاحمر وہاں سے بچ نکلا۔ اس کے بعد حوثی اور الاحمر اکٹھے ہو گئے، جو کہ صالح اور سعودی عرب کے خلاف کھڑے تھے۔ سعودیوں کی اس بمبارڈمنٹ اور صالح کی سازشوں کے باعث یمن کے حالات بہت زیادہ بگڑ چکے تھے۔ سعودی عرب نے دوبارہ سے ان حالات کو اپنے کنٹرول میں کرنے کے لیے صالح کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا، جس میں انہوں نے صالح کو اس بات پر رضامند کیا کہ وہ اپنی پوزیشن سے ریزائن کر دے گا۔ صالح پہلے تو اس بات پر مان گیا، لیکن بعد میں اس نے اس بات سے انکار کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد ایک حملے کے دوران صالح بہت شدید زخمی ہوا، اور اس کے بعد اس نے اسی ایگریمنٹ جو کہ اس نے نومبر 2011 میں سعودیہ کے ساتھ کیا تھا اس پر رضامند ہو گیا اور اپنی صدارت چھوڑ دی۔ اس کے بعد منصور ہادی، جس کا پورا نام عبدالرب منصور ہادی ہے، اس نے 2011 میں صدارت سنبھالی۔ اس نے آتے ہی سب سے پہلے آرمی چیف کو بدل دیا اور اس کی جگہ پر احمد عواد بن مبارک نامی شخص کو آرمی چیف بنایا۔ منصور ہادی پہلے وائس پریزیڈنٹ رہ چکا تھا۔ اب اس نے یمن کے حالات کو سیاسی اور معاشی طور پر سنبھالنا شروع کیا، لیکن تب تک حوثی بہت زیادہ پاورفل ہو چکے تھے اور بہت سے شیعہ ٹرائبز کے ساتھ مل کر بہت سے علاقوں پر قابض ہو چکے تھے۔ ادھر القاعدہ بھی جنوب کی طرف سے یمن میں داخل ہونا شروع ہوئی۔ منصور ہادی نے بکھرے ہوئے ملک کو اکٹھا کرنے کے لیے اس کے مختلف حصوں کو خود مختاری دینے کا سوچا، لیکن حوثی، جن کو تقریباً 40% شیعہ پاپولیشن سپورٹ کر رہی تھی، وہ اس بات پر رضامند نہ ہوئے۔ انہوں نے یمن کے دارالخلافہ صنعا پر قبضہ کر لیا۔ پھر منصور ہادی نے ملٹری کو شمال کی طرف حوثیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ اس بات کا مکمل فائدہ اٹھاتے ہوئے القاعدہ یمن کے مختلف حصوں میں پھیلنے لگی۔ منصور ہادی کے لیے اس مقام پر اور کوئی راستہ نہ بچا تو اس نے حوثیوں کے ساتھ ایک پیس ڈیل سائن کی، جس میں اس نے حوثیوں کو گورنمنٹ میں ایک بڑا حصہ دینے کا اعلان کیا۔ منصور ہادی یمن میں اپنے مطابق ریفارمز لانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا جس میں اس نے آرمی چیف احمد عواد بن مبارک کو وزیر اعظم بننے کے لیے امیدواری پر کھڑا کیا، جبکہ حوثیوں نے اس امیدواری کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا اور ہادی سے مطالبہ کیا کہ وہ حوثیوں کے کسی شخص کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائے۔ آخرکار ہادی نے ریزائن کیا اور اس کو اسی کے گھر میں نظر بند کر دیا گیا، لیکن موقع پا کر منصور ہادی یمن سے سعودی عرب فرار کر گیا۔ سعودی عرب پہنچ کر اس نے سعودیوں کے ساتھ مل کر حوثیوں سے چھٹکارا پانے کے لیے مارچ 2015 میں ایک آپریشن لانچ کیا، جس کا نام آپریشن ڈیسائسو اسٹارم رکھا گیا۔ سعودی عرب نے پورے یمن پر بمباری شروع کر دی۔ حوثیوں کو بھگانے کے لیے اس نے ان کے علاقوں پر کھلے عام بمباری شروع کر دی۔ اس نے ہاسپٹلز پر، اسکولوں پر، ہر جگہ بمبارڈمنٹ کی۔ سعودیوں نے اسی آپریشن کو انجام دینے کے لیے تقریباً 10 ممالک کے ساتھ ایک الائنس بنائی، جن میں US، UK، فرانس، جارڈن، سوڈان، ایجپٹ، موروکو، سینیگل وغیرہ آتے ہیں، جس میں US، UK اور فرانس نے لاجسٹکس اور انٹیلیجنس سپورٹ فراہم کی، اور پھر سب نے مل کر حوثیوں کے خلاف جنگ کرنا شروع کر دیا تاکہ حوثیوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ ان اتحادی ممالک کے مطابق حوثی باغی اور ریسرجنٹس تھے، کیونکہ انہوں نے سعودیہ کی حمایت یافتہ گورنمنٹ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ اس کولیشن کے اٹیک سے حوثی شمال سے جنوب کی طرف جانا شروع ہوئے، جبکہ حوثیوں نے شمال کے علاقوں پر اپنے کنٹرول کو مینٹین رکھنے کی کوشش کی۔ اور پھر اس جنگ کے دوران ہی بہت سے ریجنل اور نان ریجنل پارٹیز نے جنگ میں انوالو ہونا شروع کر دیا۔
جیسے کہ القاعدہ تو پہلے ہی یمن کے علاقوں میں پھیل رہا، اس کے پھیلنے میں مزید تیزی آئی۔ اس کے ساتھ IS نامی آرگنائزیشنز نے بھی یمن میں دخل اندازی شروع کر دی۔ ان تمام نے مل کر پھر یمن پر اٹیک کیے اور ہر پارٹی نے اپنی دلچسپی کے مطابق یمن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ یہاں پر ایک بات واضح رہے کہ صالح کے استعفیٰ دینے کے بعد صالح کے وفادار بھی حوثیوں کی حمایت کرنے لگے تھے، جبکہ ہادی کے وفادار ایڈن میں موجود تھے جو کہ تمام اتحادی ممالک سے حمایت یافتہ تھے، اور حوثی اس وقت سعودیہ کی حمایت یافتہ حکومت یعنی ہادی کی گورنمنٹ کو پوری طرح سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے، اور سعودی عرب اس وقت حوثی آبادیوں پر، حتیٰ ہاسپٹلز پر، سکولز پر کھلے عام بمبارڈمنٹ کر رہا تھا، جس کے نتیجے میں بہت بڑے پیمانے پر موتیں ہوئیں اور بہت زیادہ تباہی مچی۔ ایران جو کہ حوثیوں کی حمایت کر رہا تھا، ایران کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہوئے حوثیوں اور ایران کے درمیان تمام سپلائی لائنز کاٹنے کے لیے سعودی عرب نے یمن کی ایک بڑی بندرگاہ الحدیدہ پر 18 اگست 2015 کو بمبارڈمنٹ کی اور تمام سپلائی لائنز کاٹ دی، جس کے نتیجے میں خوراک کی سپلائیز بھی کٹ گئی اور ملک میں ایک قحط جیسی سچویشن پیدا ہو گئی۔ اس اٹیک کا نام آپریشن گولڈن وکٹری رکھا گیا۔ پھر اس کے بعد ایران کو یمن سے مکمل طور پر دور رکھنے کے لیے 2017 میں سعودی عرب نے یمن کو پوری طرح سے بلاکیڈ کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ 3 جون 2018 کو الحدیدہ بندرگاہ پر سعودیہ نے حملہ کیا اور اس کے بعد اتحادی گورنمنٹ نے بھی حملہ کیا۔ مقصد وہی تھا، شہر کو دوبارہ اپنے کنٹرول میں کرنا اور تمام سپلائیز کو کاٹ دینا۔ اس اٹیک میں بڑی تعداد میں یمنی بچے مارے گئے۔ دو 2018 میں ہادی کی گورنمنٹ جو کہ ایک اتحادی گورنمنٹ تھی اور حوثیز کے درمیان الحدیدہ پر سیز فائر کرنے پر اتفاق کیا گیا تاکہ مزید کیزوالٹیز کو روکا جا سکے، لیکن سعودیہ پھر بھی اپنی بمبارڈمنٹ سے باز نہ آیا۔ لیکن اس وقت تک حوثیز اس قابل ہو چکے تھے کہ وہ سعودیہ کو جگہ جگہ پہ ٹکر دے رہے تھے۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، حوثیز بھی اس قدر پاورفل ہو چکے تھے کہ انہوں نے سعودیہ کو ٹکر دینے کا سوچا اور ستمبر 2019 میں سعودی ارامکو پر ایئر اسٹرائک کی۔ سعودی ارامکو جو کہ امریکہ سعودیہ آئل کمپنی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی مانی جاتی ہے، جس کی وجہ سے سعودیہ کو ایک بہت بڑا دھچکا لگا۔ حوثیز نے اس کمپنی کے 2 پلانٹس پر حملہ کیا، جن میں سے ایک خریز کے علاقے میں اور دوسرا ابقیف کے علاقے میں واقع ہے، جو کہ یمن سے تقریباً 500 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس لیے یہ سوچا جانے لگا کہ یہ اٹیک حوثیز نے نہیں بلکہ ایران نے کروایا ہے، لیکن حوثیز نے براہ راست اس بات کا انکشاف کیا کہ یہ اٹیک انہوں نے ہی کروایا ہے۔ بعد میں جب اس بات کا انکشاف ہوا کہ حوثیز کے پاس 930 میل رینج کی میزائلز موجود ہیں، تو پھر حوثیز کی اس بات کو ماننا پڑا کہ یہ اٹیک انہوں نے ہی کروایا ہے۔ حوثیوں کا یہ موقف تھا کہ چونکہ سعودیہ نے سالوں دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر یمن جیسے غریب ملک میں ایک بڑی تباہی مچائی ہے، اس لیے اب یمنیوں کی باری ہے کہ وہ سعودیہ کو اس کی اس بڑی شیطنت کا مزہ چکھائیں اور سعودیہ کو مقابلے کی ٹکر دیں۔ سعودی ارامکو اٹیک کے بعد بھی سعودی کولیشن اور حوثیز کے درمیان اسی طرح سے اٹیکس جاری ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ یمن کی جنگ دنیا کے لیے اتنی اہم کیوں ہے، پاکستان کا یمن کی جنگ میں کیا کردار ہے، ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ یمن کی جنگ کو اتنی میڈیا کوریج کیوں نہیں ملتی، ساتھ ہی ہم آپ کو UN رپورٹ کے مطابق یمن کے تمام ہیومینیٹیرین کرائسز کے میجرمنٹس بتائیں گے اور کچھ تھوڑا بہت انالیسز بھی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دیں گے۔ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل جائیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے،
خدا حافظ.